میں آغاز کرتا ہوں اپنے سوالات کا محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے. جس شخص کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی نے لاہور کو شہروں کا قطب الارشاد قرار دیا ہے، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہور کے والی، ان کا عقیدہ توحید و رسالت کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ وہ بہرحال ایک بنیادی اور قدیم ترین مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے نظریہ پردازی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ موضوع ہم نے کیوں چھیڑا جی، اور اس پہ گفتگو کا آغاز کیوں کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اتنی رفتار کے ساتھ حق نہیں پھیلتا جتنی رفتار کے ساتھ افواہ پھیلتی. سبحان اللہ. اور یہ انفارچونیٹ شاید سب سے زیادہ تصوف کے بارے میں. بالکل. اگر ہم اسلام کے صدر اول کے بعد سے ڈیولپ ہونے والے جو دینی ڈسپلن ہیں اور علوم ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کس ڈسپلن کا منصب کیا ہے. صحیح. دیکھیں جیسے آگے چلا ہمارا سفر، علم حدیث، علم تفسیر، فقہ، یہ سب ڈیولپ ہوئے. یہ کیوں ڈیولپ ہوئے؟ بالکل. علم حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک تحفیظی علم ہے. جی، اس نے حضور کی سنت کی حفاظت بھی کی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی مبادیات کی حفاظت. بالکل ایسا ہے. تفسیر توضیحی علم ہے. بالکل بے شک. قرآن مجید کی تفسیر وضاحت کرتا ہے. ہاں جی. فقہ تنظیمی علم ہے، یہ ہمارے پوری زندگی کو ڈسپلن میں لے کے آتا ہے. بہت خوب. تصوف تثبیتی علم ہے. کیا بات ہے. یہ ان عقائد کو اسٹیبلش کرتا ہے، راسخ کرتا ہے. اور علم الکلام تردیدی علم ہے، یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ باہر سے آنے والے جو اعتراضات تھے ان کے رد کے لیے وجود میں آیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوب. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ریئیکشن میں وجود میں آیا. جی ہاں. اچھا، جب آپ ریئیکشن میں وجود میں آنے والی چیزوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتے. یعنی ساری زندگی رد عمل کے موقف پہ آپ کھڑے رہتے. انفارچونیٹ یہ ہوا ہمیں عقیدے کو تصوف پہ کھڑے ہو کے بنانا چاہیے تھا. بے شک. تصوف کیا ہے؟ انہوں نے عقیدے کو سمجھایا اور ایکسپیرینس کروایا. بالکل. جب آپ نے علم الکلام اور تصوف کو الگ کر دیا تو آج ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے یہاں تک پہنچ. بے شک ایسا. اب ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ تصوف جو ہے وہ ثابت کرتا ہے چیزوں کو. یہ نقطہ اسٹیبلش ہوگا جب آپ صوفیاء کے ان عقائد کو دیکھیں گے. ہم جیسے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سید علی حجویر سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب حضرت داتا گنج بخش، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ داتا صاحب لکھ کے چلے گئے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ورنہ تو خدا جانے افواہ ساز بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. ہم ممنون احسان ہیں اپنے بزرگوں کے جنہوں نے لکھا، اور شکر ہے کہ الحاقات سے بچ گئی. یہ بھی لوگوں نے منسوب نہیں کر دی چیزیں، اور اس چیز کو غیروں نے بھی مانا ہے. بالکل. ہم نہیں کہہ رہے. آپ تصوف محققانہ کتاب ہے. کشف المحجوب پہ مستشرقین کی تحقیقات اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہم سے زیادہ انہوں نے تحقیقات کر رکھی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب جب ہم عقید توحید پہ آتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش نے اس کے اندر کشف المحجوب کے اندر توحید پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے. اچھا، کہ توحید کیا ہے. واہ. اور اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات سے کیا. پہلی آیت جو کوٹ کی وہ الہکم الہ واحد. سبحان اللہ. اس کے بعد قل هو اللہ احد. اس کے بعد بقیہ آیات لے کے آئے ہیں اور پھر عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا. بیان کرتے ہوئے پھر بتایا کہ توحید کو جب ہم اللہ کا ایک ہونے کو جب سمجھتے ہیں تو اس کی 3 جہتیں ہیں. ایک توحید حق ہے. سبحان اللہ. ایک حق کی توحید خلق کے لیے ہے. اچھا، بہت خوب. اور ایک توحید ہے خلقت کی، مخلوق کی توحید ہے. یہ اقسام توحید کی آپ کو علم الکلام میں نہیں ملیں گی. کیا یہ نہیں ملے گی؟ یہ صوفی اس سے بڑھ کر یہ تینوں اقسام وہ شخص بیان نہیں کر سکتا جس نے توحید کو ایکسپیرینس نہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کلامی باتیں نہیں ہیں. بے شک واردات ہے. یہ منبر پہ بیٹھ کے دوسروں کو ہرانے کے لیے کیے جانے والے ڈیبیٹس کا نتیجہ نہیں ہے، مناظرے کا نہیں ہے. یہ دل سے نکلنے والی اقسام. ایسا ہی. توحید حق کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ایک ہونے کو اللہ کے اپنے جاننے جیسا کوئی نہیں جانتا. کمال. شناسانا کی گوید کمال ہے. ما عرفناک. اس لیے علامہ نے کہا نا اللہ کو تو نہیں پہچان سکتا، اس کو پہچان جنہوں نے کہا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے. توحید حق یہ ہے، حق جانتا ہے کہ میں ایک ہوں. کیسے ایک ہوں یہ وہی جانتا ہے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کسی متکلم نے یہ بات کی؟ نہیں. دوسرا آگے آ جائیں. حق کی توحید خلق کے لیے. علی حجویر فرماتے ہیں یہ حق کا حق ہے کہ وہ خلق کے لیے حکم جاری کرے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. واہ واہ. کہ وہ اس مخلوق کے لیے کوئی حکم جاری کرے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درس حریت ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سے بڑی کوئی توحید کی تعلیم؟ کیا عمدہ نکات آپ بیان فرما رہے ہیں. اور تیسرا
خلقت کی توحید یہ ہے کہ مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ حق کو ایک سمجھے. سبحان اللہ سبحان کیا مربوط انداز میں اور بھرپور استدلال کے ساتھ علی حجویر بیان کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ تصور کریں اگلی قسم پچھلی قسم سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کمال بات ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. کشف معجوب کو آپ پڑھتے ہیں, اتنی منظم شخصیت آپ کو کوئی نہیں بہت ملے گی. زیادہ. اتنی منظم شخصیت, اور سب کچھ سفر میں لکھا ہے آپ نے. جی ہاں, آپ کے پاس بغیر کوئی کتابوں لائبریری نہیں کے, تھی, کتابیں نہیں کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں تھی, کوئی کینچی ٹیپ نہیں تھا, گوند نہیں تھی, گوگل بھی نہیں تھا. گوگل تو تھا ہی نہیں, ان کا الہی گوگل تھا. سبحان اللہ, ان کا گوگل الو ہی تھا, ان کا باطن روشن تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر جب اس کی وضاحت کرتے ہیں, میں ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھنا ضرور ضرور. فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ایک ہونا ایسا ہے کہ وہاں وصل اور فصل کی گنجائش نہیں. آہا. پھر فرماتے ہیں اس پر دوسرا جائز نہیں. اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں ہے. یہ کمال ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں جس پر دوسرے عدد کی گنجائش پیدا کی جا سکے. سبحان اللہ سبحان. وہ اس سے ماورا ہے, وہ محدود نہیں کہ اس کے لیے جہتے ہوں. وہ بے نہایت حدوں کا خالق ہے. کمال. اس کے لیے مکان نہیں, سبحان مکان کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. وہ عرض اور جوہر سے منزہ ہے. آگے پھر کمپلیکیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں اب آپ دیکھیں کس ڈیٹیل تک حضرت داتا گنج بخش گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور نقطے کی طرف بطور خاص اشارہ کرنا چاہوں گا. توحید کے بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں, میں ایک دو منٹ جی بالکل بالکل. پھر رسالت پہ بھی ایک جملہ کہنا ہے ضرور. فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتنے پیدا کیے ہیں, اب داتا صاحب کا ویژن اور ان کی فار سائٹ دیکھیں, فار سائٹڈنس دیکھیں. فرماتے ہیں ایک تو ان لوگوں نے کیے جو ڈویلٹی کا شکار ہیں, ہاں جی, جنہوں نے یزدہ اہرمن کیا, اور دوسرے طبیعیوں نے کیا. ان کے فالوورز سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے طبیعت اور قوت کو طاقت سمجھا. یہ وہی جن کو ہم نیچری کہیں گے, نیچری کہیں گے. آج کے زمانے میں سائنٹزم جو ہے, اب دیکھیں سائنٹزم کا اس وقت آپ نے نفی کی, پھر نجومی ہے, پھر معتزلہ, 5 کیٹیگریز گنوائیں جنہوں نے توحید میں فتنے پیدا کی. آخری بات, رسالت کے بارے میں آپ کیا عقیدہ ہے؟ حضرت باعث بستامی کے ذیل میں انہوں نے لکھا, جب باعث نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ تجھ تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پاک کے قدموں کے ساتھ اٹھنے والی خاک کو سرما بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرما ہے میری آنکھ کا, خاک مدینہ ہونا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایمان تازہ کر دیا آپ نے.